اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نمازی تین قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 امام، نمبر 2 مقتدی، نمبر 3 منفرد، اور بہت سے مسائل میں ان تینوں کے احکامات مختلف اور جدا ہے۔ قرات کے حوالے سے اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک امام کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کی جو قرات قرآن کریم کا حصہ ہے کچھ حصہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح جو منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا ہے اس کے ذمہ بھی لازمی ہے کہ اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کی جو قرات ہے اس سے بھی کچھ حصہ پڑھنا واجب ہے۔ اور تیسرے نمبر کا جو نمازی ہے وہ مقتدی ہے، تو اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی لازمی نہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد کی جو صورت ہے وہ پڑھنا لازم بھی نہیں۔ غرض ہے کہ قرآن کریم کی جیسے 113 صورتیں پڑھنا اس پر لازم نہیں، ایسے ہی 114ویں صورت یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا بھی لازم نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے اہل سنت والجماعت احناف کی دلیل قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس وقت غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت غور سے سننے کا حکم دیا اور خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا اذا قرئ، یہ قرئ مجہول کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل موجود نہیں ہے کہ قرات کرنے والا کون ہے۔ اس کی وضاحت اس آیت میں یا قرآن کریم میں موجود نہیں کہ اللہ فرماتے اذا قرئ، جب قرآن کریم پڑھا جائے۔ سوال یہ ہے قرآن کریم کون پڑھے تب خاموشی اختیار کی جائے؟ قرآن کریم پڑھنے والا قاری کون ہو کہ جب غور سے سنا جائے؟ تو جب قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ جسے حدیث معاذ کہتے ہیں، تو اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ جب مسئلہ قرآن کریم میں نہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب ہم نے حدیث کی طرف رجوع کیا تو حدیث پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہاں قرآن کریم پڑھنے والا اذا قرئ، جب قرآن کریم پڑھا جائے اس کا فاعل کون ہے، قاری کون ہے، کون پڑھنے والا ہے۔ چنانچہ سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 حدیث نمبر 922، اس روایت میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس صفحے میں روایت لے کر آئے ہیں اور باب قائم کیا ہے، باب تأویل قولہ عز وجل اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ امام نسائی رحمۃ اللہ نے عنوان اور باب بھی اسی آیت کے متعلق قائم کیا ہے کہ اس تأویل قولہ، باب تأویل قولہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب اور اس کی تفسیر سمجھانے کے لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں جو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ آگے فرمایا اذا کبر فکبروا، امام جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ اذا کبر واحد کا صیغہ ہے کہ امام تکبیر کہے، فکبروا جمع کا صیغہ ہے کہ جو مقتدی امام کے پیچھے وہ بھی تکبیر کہے، یعنی تکبیر کہنے میں امام اور مقتدی دونوں شامل ہے۔ تکبیر کا جو وظیفہ ہے یہ امام کا بھی ہے اور مقتدی کا بھی ہے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرات کرے تو فانصتوا، تو تم خاموش رہو۔ اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت فرما دی کہ قاری قرآن کریم پڑھنے والا کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، بلکہ اس آیت کی تفسیر فرما دی کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے۔ اب وہاں فاعل موجود نہیں تھا، تو یہ روایت لا کر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر نقل کی ہے، اور اس آیت کریمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قرأ، کہ قرآن کریم پڑھنے والا امام ہے،
اذا قرآن اللہ فرماتے ہیں قری القرآن، جب قرآن کریم پڑھا جائے، تو سوال یہ پیدا ہوا تھا قرآن کریم پڑھنے والا کون، اس کا فاعل موجود نہیں تھا وہاں پر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اذا قرأ، جب امام قرآن کریم پڑھے تو فانصتوا، تو تم خاموش رہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ امام کی قرات کے حوالے سے نازل ہوئی، نماز کے حوالے سے نازل ہوئی کہ امام جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو مقتدیوں کا وظیفہ یہ ہے کہ فاستمعوا، وہ غور سے سنیں، وانصتوا، اور خاموش رہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اذا کبر، جب امام تکبیر کہے، فکبروا، تم بھی تکبیر کہو، لیکن اذا قرأ، جب امام قرات شروع کر دے، فانصتوا، اب مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل خاموشی اختیار کرے امام کی قرات کے وقت، خواہ وہ سورہ فاتحہ کی قرات ہے، خواہ وہ ما بعد 113 صورتوں کی قرات ہے، گویا کہ 114 صورتوں میں سے مقتدی کے ذمہ کچھ بھی لازم نہیں ہے، امام 113 صورتوں میں سے بھی پڑھے گا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کرے، اور اس وقت مقتدیوں کا وظیفہ یہ فانصتوا، وہ خاموشی اختیار کرے۔